اس پر بھی ہمارا ایمان ہے. نبی نے اللہ سے کامل لیا اور امت کو کامل درجہ میں منتقل کیا. ایران کے ایک سیاستدان نے لکھا ہے کہ دنیا میں جتنے انبیاء آئے بشمول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقصد میں ناکام ہو گئے. تو ہمارا تو خیال نہیں ہے، ہمارا مشن، ہمارا نظریہ، ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ اللہ سے لینے میں نبی نے کوئی خطا نہیں اور آگے امت کو دینے میں بھی نبی نے کچھ بچا کے نہیں رکھا. جو اللہ سے لیا کل کا کل اپنی امت میں منتقل. اس پر ہمارا ایمان ہے. نبی اللہ سے لیتے ہیں، اللہ کی مخلوق کو دیتے ہیں. وہ دین سمجھ لیں، شریعت سمجھ لیں، احکامات سمجھ لیں، خصوصاتی ربانی سمجھ لیں، انوارات نبوت سمجھ لیں. حضور لیتے گئے، امت کو دیتے گئے. لیا اللہ سے، لیا امت. اب اگلی بات ایک پیمانہ ہوتا ہے لینے کا اور دوسرا پیمانہ ہوتا ہے دینے کا. اصول ہے نا دنیا کا. مثال کے طور پہ میں گلاس اٹھا کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو مجھے پانی پلا دیجیے. آپ جب اٹھا کے میرے گلاس میں پانی کو ڈال دیتے ہیں تو میرے لینے کا ذریعہ گلاس اور آپ کے دینے کا ذریعہ ایسی نہیں. نبی نے کس سے لیا؟ اللہ سے. اور کس کو دیا؟ امت کو. اس پر ہمارا ایمان ہے. دوسرا ہمارا ایمان یہ ہے کہ کامل لیا اور کامل دیا. اس میں کوئی اختلاف نہیں. نہ کسی مکتب کا، نہ کسی مسلک کا، نہ کسی فکر کا، نہ کسی مجتہد کا، نہ کسی فقیہ کا، نہ کسی محدث کا. عرب سے عجم، شمال سے جنوب، پوری کائنات کی امت مسلمہ کا یہی عقیدہ ہے. حضور اللہ سے لیتے ہیں، امت کو دیتے ہیں، کامل لیتے ہیں، کامل دیتے ہیں. تیسرے نمبر پہ یہ بات بھی تو طے ہونی چاہیے نا کہ حضور لیتے کیسے ہیں اور دیتے کیسے ہیں. ایک معیار ہوگا اللہ سے لینے کا اور دوسرا معیار ہوگا امت کو دینے کا. ایک پیمانہ ہے لینے کا اور ایک پیمانہ ہے دینے کا. یہ بھی مسئلہ ہونا چاہیے. اور یہ آج کے دور کے لیے نہیں رکھا ہوا کہ آج ہی حل ہو. تو حل ہو چکا صحابہ کی زندگی میں. نبی علیہ السلام کے دور نبوت جب قرآن پاک کی بارش ہوئی لیکن زمانے کے ساتھ ساتھ یہ ایگو بند ہو سکتی ہے. اصل میں یہ ناخوان کی مجبوری ہوتی ہے. وہ لوگ بیچارہ سادہ ہوتے ہیں. مولوی سے مراد میں علماء درمیان میں بات آ رہی ہے. مطلب دین جو ہے یہ کل کا کل ادب ہے. میں آپ کو ایک بڑی عجیب بات سناتا ہوں. 1996-97 کے دور میں اسلام پورا کے علاقہ میں بیان ہو رہا تھا اور حسن اتفاق سے میری دائیں طرف علامہ خالد محمود بیٹھے تھے، سلطان العلماء. تو ہمارے یہاں اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو عام ایک علاقائی لفظ ہے نا کہ میری طبیعت خراب تھی. طبیعت خراب ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں بیمار ہوں. دوران بیان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الوفات کا واقعہ بیان کرتے ہوئے میں نے یہ لفظ کہا کہ آخری دنوں میں جب حضور کی طبیعت خراب ہو گئی، مطلب کیا تھا؟ علی ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. تو علامہ خالد محمود صاحب نے فوراً میری کلائی پکڑ لی اور فرمایا کہ لفظ خراب کی نسبت نبی کی طرف کرنا حرام ہے. حالانکہ میری نیت نہیں تھی.
وجہ کیا ہے؟ با خدا دیوانہ باشد با محمد ہوشیار، خدا کے معاملے میں دیوانے بن جائے اور مصطفیٰ کی ذات کے معاملے میں ہوشیار ہو جائے. یہ مقام ادب ہے. کچھ ادب کے تقاضے اللہ کے ساتھ وابستہ ہے، کچھ ادب کے تقاضے نبوت کے ساتھ وابستہ ہے، کچھ ادب کے تقاضے صحابہ کے ساتھ وابستہ ہے. درجہ بدرجہ ہر ایک کو اس کا حق دینا، یہ مزاج ہے اہل سنت والجماعت. حق دینے میں ہم خطا نہیں کرتے الحمدللہ. جو خیال ہے نا، خیال تو خیال آ گیا جی مخلوق ہے. تخیل یہ مخلوق ہے. تخیل شاعر کا ہوتا ہے، تخیل عالم کا ہوتا ہے، تخیل جو ہے یہ ادیب کا ہوتا ہے. اللہ کا تخیل نہیں ہوتا. اللہ کی مشیت ہوتی ہے، قدرت ہوتی ہے. قدرت صف کا نام ہے اور تخیل مخلوق کا نام ہے. کوئی ایسی چیز جس کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے اور بے ادبی لازم آ جائے، اکابرین اہل سنت اس کی بھی احتیاط کرتے ہیں. اور یہ سبق ہمیں کس نے دیا؟ نبی کے صحابہ نے. یہ آگے چل کے بات کرتے ہیں انشاءاللہ. ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز، اچھا ایک اور بات، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہنے والی کی نیت نہیں ہوتی الحمدللہ. ہم تقریریں، نعتیں، نظمیں، تلاوتیں اس لیے تھوڑی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توہین کریں. ایک دوست تشریف لائے اور کہنے لگا کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے نبی علیہ السلام کی بڑی بےادبی کی. آپ کی ہر تقریروں میں آپ ان کے نام کی مالا جپتے ہیں، حضرت تھانوی کی حکیم الامت کہتے ہیں، خدا جانے کیا کچھ بنا کے پیش کرتے ہیں. تو ہم نے عرض کی کہ ہم نے نبی علیہ السلام کا کلمہ اس لیے نہیں پڑھا کہ ان علماء کی تقلید کرے جو نبی کی بے ادبی کرتے ہیں. ہمارے لیے تو یہ نہیں بات ہے. اگر واقعی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں تو بے ادبی کی ہے تو ہماری رہنمائی کیجیے. ہم مسلمان اس لیے تو نہیں ہوئے کہ حضور کی بے ادبی کریں. تو وہ دن اور آج کا دن الحمدللہ وہ تشریف تو لاتے ہیں، لیکن پھر انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اس ذات کی حوالے سے کوئی بے ادبی کا لفظ استعمال نہیں کیا، نہیں ان کے سامنے کوئی ان کے طرف کوئی توہین کا لفظ جو ہے وہ منسوب کیا. پتہ چلا معاشرے کے اندر بہت ساری غلط فہمیاں ایسی ہیں جو پھیل جاتی ہیں. جب ہم محبت کے ساتھ آپس میں مل بیٹھتے ہیں تو اللہ غلط فہمیوں کو دور کر دیتے ہیں. ایسی ہے کہ نہیں؟ علاقائی زبانوں میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں. میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. ایک بندہ کہتا ہے جی بول صاحب آپ کی اہلیہ کے بارے میں ہمارے گھر والے بتاتے ہیں کہ وہ ولیمہ پڑھتے ہیں. میرا دل خوش ہوگا کہ نہیں؟ آپ کی اہلیہ کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ جی وہ بڑی متقی ہے، بڑی نیک بادشاہ ہے، حافظہ عالمہ ہے. میرا دل خوش ہوگا. لیکن اگر وہی بندہ کہے یہ آپ کے گھر والی سونی ہے تو مجھے غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو پتہ چلا علاقائی زبانوں میں لفظ سونی ان کی طرف منتسب نہیں کرنا چاہیے جو اللہ کے نیک مقدرات ازواج مطہرات کے لیے اور یا اللہ کی ازواج کے لیے، بیویوں کے لیے. مقامی زبانوں میں بھی کوئی الفاظ استعمال کریں جن میں کوئی بے ادبی کا شائبہ نہ ہو. یہی تعلیمات ہے صحابہ کی، یہی تعلیمات ہے اہل سنت فقہاء احناف کی، یہی تعلیمات ہے خاندان شاہ ولی اللہ کی، یہی تعلیمات ہے اسلام دارالحکومت کی. کہ تسلسل کے ساتھ جو چراغ جلے ہیں نا یہ اس لیے نہیں جلے. اللہ پاک نے اس کے اندر جان رکھی ہے اور آج پورا عالم روشن اور منور ہے. وہ اس لیے ہے کہ وہ ادب جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی ہم سے تمنا رکھتے ہیں الحمدللہ اللہ والوں نے وہ ادب کر کے دکھایا. اور ادب کے عز پھر اللہ پاک نے ان کو دین کا فہم عطا فرما دیا، دین کی سمجھ عطا فرما دی. اللہ پاک ہمیں انہی اسلاف کے نقوش پا پر چلنے کی توفیق. نبی نے اللہ سے لیا کامل، امت کو دیا کامل. لینے میں خطا نہیں کھائی اور دینے میں خیانت کا اظہار نہیں کیا. دیانت سے لیا، دیانت سے دے دیا. پورا کا پورا لیا اللہ سے
پورا کا پورا فیضان امت میں منتقل کر دیا. اب لینے کا معیار کیا ہے, دینے کا معیار کیا ہے؟ نبی اللہ سے لیتے ہیں بذریعہ وحی, امت کو دیتے ہیں بذریعہ صحابہ. جب بھی نبی اللہ سے لیتے ہیں کس ذریعے سے لیتے ہیں؟ وحی کے ذریعے سے. اور جب بھی دیتے ہیں کس ذریعے سے دیتے ہیں؟ اس لیے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ہدیۃ الشیعہ کے اندر بڑی عجیب بات لکھی. فرماتے ہیں نبی کے دماغ پہ خدا کا پہرا ہوتا ہے, صحابی کے دل پہ خدا کا پہرا ہوتا ہے. نبی کا دماغ ٹھوکر نہیں کھاتا اور صحابی کا دل لڑکھڑاتا نہیں. صحابی کا دل لڑکھڑاتا نہیں, وہ نبی کو ادب کے سارے کو حقوق دیتا ہے. اللہ نے صحابہ کے خمیر میں, صحابہ کے خون میں نبی کا ادب رکھا. حضرت عباس نبی کے چچا ہے رضی اللہ تعالیٰ, بڑے پیارے چچا ہے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کے آخری ایام میں علی ہوئے تو صحیح بخاری کی روایت ہے نا, سرکار نے فرمایا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے, نماز پڑھ لو. اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کون کروائے گا؟ آپ فرما رہے ہیں کہ میں تو تشریف نہیں لے جا سکتا. تو نبوت کی طرف سے کیا آواز ہے؟ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. مرو ابا بکر, ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے. فیصلے ہو رہے, فیصلے کرنے والا کون؟ اللہ. تقسیم کرنے والا کون؟ عطا کرنے والا کون؟ اللہ نے عطا کر دیا. انما انا قاسم اللہ یعطی, اللہ نے عطا کر دیا, مصطفیٰ نے تقسیم کر دیا, لینے والے لے گئے. اب سرگرداں ہونے کا کوئی فائدہ نہیں. بارے میں وہی رہے گا جو خدا کی عطا کے سامنے گردن کو جھکا دے. اب ایسا صدیقہ فرماتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کی چارپائی مبارک پر علی بیٹھے ہیں, حضرت عباس بیٹھے ہیں, حضرت ابو عبیدہ بن جراح بیٹھے, تو معمولی لوگ نہیں. آسمان نبوت کے چمکتے ستارے, آسمان صحابیت کے چمکتے ستارے. ابو بکر کو کہاں تلاش کرے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والد گرامی تو نظر نہیں آ رہے, ان میں سے کسی کو کہہ دیں نماز پڑھا دے. تو ام عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حضور کے چہرے انور پر جلال آ گیا اور اپنا سر مبارک تکیے سے اٹھا کے کہا مرو ابا بکر فلیصلی. ابو بکر کو کہو. فطرت اپنے راستے خود بناتی ہے نا. چونکہ جماعت الثانی کا مہینہ ہے تو ابو بکر کی محبت اہل دل کے دل میں خود بخود خود کراتی ہے. جناب صدیق اکبر تشریف لائے, مصلی پہ کھڑے ہو گئے, ادب دیکھیے, امامت شروع کروا دی. کچھ دیر کے بعد حضور نے فرمایا مجھے مسجد لے چلو صلی اللہ علیہ وسلم. پتہ چلا تھوڑی سی بھی طبیعت اجازت دے دینا, با جماعت نماز نہیں چھوڑنی چاہیے. امام علی سنت علامہ عبد الشکور لکھنوی فاروقی رحمہ اللہ, جنہوں نے بڑے صغیر پاک و ہند کے علماء میں, عوام میں محبت صحابہ اتنی کوٹ کوٹ کے بھر دی کہ صحابہ کے ذکر کے ساتھ علامہ لکھنوی کا ذکر لازم و ملزوم ہو گیا. جہاں نبی کے صحابہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں امام لکھنوی کا ذکر بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ. مولانا محمد منظور نعمانی رحمہ اللہ, جو بذات خود بہت بڑے محقق اور متقی عالم دین ہے, فرماتے ہیں علامہ لکھنوی کے ایک ایک عمل نے مجھے زندگی پر بڑا متاثر کیا, لیکن خدا لد کی بات یہ ہے ان کے شغف با جماعت نماز نے مجھے ہلا کے رکھ دیا. اگر آپ میرے ساتھ اتفاق کریں, یہ خواص کی وجہ سے نہیں, خاصا دیگر آما اگے نہیں مناسب کرنی, سارے اپنی ہے, طلبہ ہیں, علماء ہیں اور علماء کے ساتھ محبت کرنے والے ہمارے دوست ہیں. نماز کے معاملہ میں ہم خود مسجدوں اور مدرسوں میں رہنے والے
والے سستی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو آج کی یہ مجلس ہمیں اس بات کی طرف بھی رغبت دلائے گی انشاءاللہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور یہ نیت کر لیں انشاءاللہ باجماعت نماز نہیں چھوڑیں گے۔ نیت کرنا ہمارا کام ہے، توفیق دینا اللہ کا کام ہے۔ ہمارے اکابر کی زندگیوں میں یہی کچھ مطلب ہے۔ میں نے نام لیا علامہ خالد محمود صاحب کا۔ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ دو معارف القرآن ہیں، ایک امام کاندھلوی کا، ایک مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کا رحمۃ اللہ۔ دونوں کا نام معارف القرآن ہے، دونوں قرآن پاک کی تفسیریں ہیں۔ ضخامت و حجم کے اعتبار سے تقریباً دونوں ایک جیسی ہیں۔ علمیت کے اعتبار سے، علمی نکات کے اعتبار سے، استدلال و استنباط کے اعتبار سے جو مقام امام کاندھلوی کی معارف القرآن کا ہے وہ مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی معارف القرآن کا نہیں ہے، لیکن مقبولیت کے اعتبار سے جتنی مفتی شفیع صاحب کی معارف پھیلی اتنی وہ نہیں پھیلی۔ ذوق کی بات ہے، لطیف استدلال و استنباط علم، علمی نکات کے اعتبار سے جہاں امام کاندھلوی کھڑے ہیں نا وہاں مفتی صاحب نہیں کھڑے، لیکن آج پوری دنیا میں جتنی معارف القرآن مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی چلی، علامہ صاحب فرمانے لگے کبھی آپ نے خیال کیا ایسا کیوں ہے؟ مقبول تو وہ بھی تھے، یہ بھی تھے، امام کاندھلوی تو بہت بڑے انسان تھے۔ فرمانے لگے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی تھے، ان کے عاشق زار بھی تھے، لیکن دوران محفل اکابرین علماء اہل سنت دیوبند میں سے کسی کا بھی نام آ جاتا سبق پڑھانے کے دوران تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں چھلک پڑتی تھی۔ اسلاف کے ساتھ محبت کی وجہ سے اللہ نے ان کے کام کو محبوب بنا دیا۔ تو پتہ چلا کہ یہ چراغ ایسے نہیں چلتے۔ میں عرض کروں گا کہ فضائل اعمال کس نے لکھی؟ شیخ الحدیث مولانا محمد ذکری رحمۃ اللہ علیہ نے، حالانکہ ان کے علمی قدر کے اعتبار سے فضائل اعمال اردو کی کتاب ہے، عام کتاب ہے، اس پر زیادہ محنت نہیں کی جتنا حضرت مولانا ذکری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری کتابیں ہیں، بخاری شریف کی شرح ہے کنز المتواری، یا ان کے دیگر کام جب ہم دیکھتے ہیں ان کی محدثانہ شان دیکھتے ہیں تو فضائل اعمال تو ایک عوامی درجے کی کتاب ہے، لیکن آج دنیا کی کون سی زبان ہے جس میں فضائل اعمال کا ترجمہ نہیں ہوا؟ عربی، انگلش، سندھی، پشتو، فارسی، حتیٰ کہ سریکی زبان کے اندر بھی بہاولپور کے ایک بندے نے ترجمہ کر کے رکھ دیا ہے، خدا جانے چھپا کے نہیں۔ دنیا کی کوئی علاقائی بین الاقوامی زبان ایسی نہیں جس کا فضائل اعمال کا ترجمہ نہ ہوا ہو۔ کیوں؟ جو بندہ جو کام اخلاص کی مٹی میں کود کے کرتا ہے اللہ اس کے کام کو اتنا بلند کر دیتا ہے۔ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، اخلاص بول رہا ہے، عمر کو کم تو نہیں، شان میں علی کو کم تو نہیں رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح کو کم تو نہیں ہے، اخلاص کا پیمانہ تو بڑا بڑا ہے۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں میرے ہاں قبولیت کی دلیل قابلیت نہیں، قبولیت ہے، اور قبولیت کا معیار علم نہیں تقویٰ ہے۔ ایک بندے کے پاس علم ہے تقویٰ نہیں۔ یقین جانیے دنیا میں جس بندے کو بھاگ لگے علم کی وجہ سے نہیں لگے، تقویٰ کی وجہ سے، جس کے دل میں جتنے خدا کا ڈر تھا، خدا کا خوف تھا، اتباع شریعت کا جذبہ تھا، نبی کے صحابہ کی محبت اور ادب تھا۔ مولانا عبدالرشید روحانی ہمارے بزرگوں میں بڑے نامی گرامی بزرگ گزرے، بدوی ٹول کے راجی کے بڑے فاضل عالم دین تھے۔ ڈاکٹر عبدالعلیم چشتی کی پچھلے دنوں فوت ہوئے، ان کے بڑے بھائی تھے مولانا عبدالرشید روحانی۔ فرماتے ہیں ہمارے ایک دوست ہے فوت ہو گئے، ان کے انتقال کے بعد ان کے کسی جاننے والے نے شاگرد نے یا مرید نے خواب میں دیکھا کہ ان کی قبر میں 40 چراغ رکھے ہوئے ہیں، 39 جل رہے ہیں اور ایک بجھے ہوئے ہیں۔ صبح مجھ سے آ کے تعبیر پوچھی کہ حضرت تعبیر بتائیے۔ علامہ نعمانی فرماتے ہیں میں نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا، لیکن تھوڑی تحقیق
تھے کہ 40 علماء تیار کیے ہوں گے، 39 متقی ہیں، ایک عمل میں کمزور ہے۔ پتہ چلا شاگردوں کا تقویٰ استاد کی قبروں کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ بھئی شاگردوں یہ تو بھاگ ہے، ہمارے کہنے والے سنت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں دارالعلوم دیوبند گیا نا دو حدیث کرنے کے لیے، تو چونکہ بڑے باپ کے بیٹے تھے مولانا کرمالدین طویل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مناظر تھے، اور مناظر بننے کی ایک تھوڑی سی شوق طبیعت ہوتی ہے، جسے آج کل کے ناز خان شوق ہوتے ہیں، قاسم بھاگ گیا، اگر بیٹھا ہوتا تو ذرا دل لگی کرتے اس کے ساتھ۔ یہ آج کل کے ناز خان یہ ذرا شوق ہوتے ہیں، شوق کا مطلب محبت کرنے والے، مذاق کرنے والے، چلیے متبا مناظر بھی ایسا ہو جاتا تھا۔ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں چونکہ مناظر کا بیٹا تھا، میرے باپ کا ایک دھات تھی پورے بڑے صغیر کے اندر، میں جب دیوبند میں داخلہ لینے کے لیے گیا تو اپنے زمانے کا ایک بڑا قیمتی سوٹ اور کلاه والی پگڑی وہ باندھ کے گیا دیوبند میں داخلہ لینے کے لیے۔ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب قبر سے بلاوا آیا نا کہ مظہر حسین بن کرم الدین بھی تحصیل چکوال ضلع جہلم اس کو اندر بھیج دے، جب میں کمرے میں داخل ہوا تو حضرت شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے پوچھا، اچھا آپ مولانا کرم الدین صاحب کے بیٹے ہیں؟ یوں کہہ کر اوپر سے لے کر نیچے تک یوں نگاہ ڈالی، حضرت فرماتے ہیں مجھے ایسے محسوس ہوا کوئی چیز میرے اندر سے نکل کے اڑ گئی، اور جب میں واپس کمرے میں آیا نا، حالانکہ حضرت مدنی نے کچھ نہیں فرمایا، بھائی یہ کلا، یہ کپڑے، یہ جو ہے یہ لباس کی ضرورت کچھ نہیں کہا، نگاہ بنی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا جلا سکتی ہے شمع مشتاق و موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، نہ پوچھ خلق پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یہ بیسا لیے بیٹھے تھے اپنی آستینوں میں، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتے یہ گوہر بادشاہوں کے غنی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے لگا جیسے کوئی چیز میرے اندر سے نکل کے اڑ گئی، وہ اڑنے والی چیز کیا تھی؟ فرمایا کہ جو مزاج کے اندر نسبت ہوتی ہے نا، علم کی، نسبت کی، وہ ساری نسبت بھاگ گئی، اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے سارے تقوی کا نور میرے اندر منتقل ہو۔ شاگرد بھاگ جاتے ہیں۔ اگر آج میں اور آپ چاہتے ہیں کہ جامعہ قاسمیہ کا نام ہماری وجہ سے روشن رہے، ہمارے اساتذہ کا نام ہماری وجہ سے روشن رہے، تو دوستو زیادہ مطالعہ نہ بھی کرے، کام چل جائے گا، خدا کے لیے گناہ نہ کرے، اور انشاءاللہ ہم اللہ سے مدد مانگیں گے، ہم گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ پھر دیکھیے یہ جامعہ قاسمیہ آپ کے ساتھ کیسے چمکتا ہے، یہ اساتذہ کی محبت ہمارے ساتھ کیسے چمکتی ہے، ہم جہاں بھی جائیں گے۔ مشہور واقعہ ہے نا، جب حضرت تھانی رحمہ اللہ اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ اس نوعیت کے علماء جب دورہ حدیث کر کے فارغ ہوئے تو 10-15 سال کے بعد اکابرین دیوبند کے دل میں خیال آیا کہ بھئی ان کی دستار بندی ہونی چاہیے۔ تاریخ کہتی ہے جس دن دستار بندی ہونی تھی نا، دستار بندی کس کی ہو رہی ہے؟ مولانا اشرف علی تھانوی کی، سبحان مولانا خلیل احمد سہارنپوری کی۔ جس دن دستار بندی ہونی تھی نا، این دستار بندی کی طرح یہ چپکے سے مجمع سے کھس کے کوئی ادھر چھپ گیا، ادھر چھپ گیا۔ بھائی وہ دستار بندی والے کہاں گئے جن کے لیے یہ پروگرام کیا؟ اور دستار بندی کس کے ہاتھ سے ہونی ہے؟ شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ اور بھائی جن کے لیے محفل سجائی تھی، ارے پھر جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے، جن کے لیے جلسہ قائم کیا، اجتماع قائم کیا، یہ دستار بندی کی محفل سجائی، وہ کہاں چلے گئے؟ حضرت جی وہ تو مل ہی نہیں رہے، تلاش کرو بھائی، یہ عجیب غیر ذمہ دار ہے، کوئی ادھر کوئی ادھر، پتہ چلا نہیں حضرت تھانوی وہاں چھپے ہوئے ہیں۔
علامہ شبیر احمد عثمانی وہاں چھپے ہوئے ہیں، مولانا خلیل احمد سہارنپوری وہاں چھپے ہوئے ہیں. ادھر سے ان کو نکالا، ادھر سے ان کو، بھائی خیریت تو ہے. کہنے لگے جی بات یہ ہے ہمارے استاد بڑی عظمت کے مالک ہیں، ہمیں شرم آتی ہے، ہم کیسے ان کے ہاتھ سے پگڑیاں بدوائیں، کل کو ہم سے غلطی ہو گئی ہماری بدنامی کا وبال استادوں پر آ جائے. کیسی سوچ ہے؟ مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ادھر آؤ ادھر، جذبہ تمہارا ٹھیک ہے، پگڑیاں بدوا لو، جہاں جاؤ گے تم بھی تو ہو. بس اتنا جملہ کہا، جہاں جاؤ گے. آج حضرت تھانوی ہے کہ نہیں؟ علامہ شبیر احمد عثمانی ہے کہ نہیں؟ علامہ سہارنپوری ہے کہ نہیں؟ نگاہ ہے بری میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر. دین ہم سے علم کا تقاضا نہیں کرتا دوستو، دین ہم سے کوئی خطابت کا تقاضا نہیں کرتا، ادا الہی ہے. آپ خطیب ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں. آپ کے یہاں وسعت مطالعہ ہے، اللہ کا شکر ادا کریں. آپ ایک قابل مدرس ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں. لیکن دوستو خدا نہ کرے اگر ہم متقی نہیں، نہ خطابت کسی کام کی، نہ تدریس کسی کام کی، نہ تصریف کسی کام کی. تقویٰ نور ہے جو پورے عالم میں متقی کے چہرے کو منور کر دیتا ہے. اخلاص پہلی شرط ہے. مرو ابا بکر فلیسلم الناس، اخلاص بول رہا ہے. ہمارے عالم دین گزرے ہیں مولانا محمد ظہور قاسمی فیصل آباد والے، میں نے حفظ کیا تھا فیصل آباد میں انہی کی مدرسہ میں 1990 میں. تو 2-2.5 سال پھر ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، ان کے پیچھے جمعہ پڑھتے تھے. ان کی باتیں بڑی عجیب ہوتی تھی. فرمایا کرتے تھے ہجرت کی رات اللہ نے ضابطے بدل دیے. گلاب کے پودے پہ گلاب کا پھول، موتیے کے پودے پہ موتیے کا پھول، چمبیلی کے پودے پہ چمبیلی کا پھول. ہجرت کی رات رب نے ضابطے بدل دیے. فرمایا آج پودا ابو بکر کی صداقت کا ہوگا، پھول محمد کی نبوت کا ہوگا. سادہ سی بات ہے، لیکن اللہ پاک توڑ رہے ہیں. کیا العالمین صحابی تو سارے ہیں، فرمایا سارے ہیں، کوئی شک نہیں، کل کے کل جنتی ہے، کل وعد اللہ پر ہوتا. لیکن جہاں ابو بکر کھڑا ہے نا وہاں صرف ابو بکر ہی. پروانے کو چراغ بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے خدا کا رسول. بس صدیق اکبر تشریف لائے، قرات شروع ہو گئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے مسجد لے چلو. روایات کیا کہتی ہے؟ آپ علماء کرام ہیں، اگر آپ کی نظر سے نہیں گزری تو اپنے اساتذہ سے پوچھیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے مسجد لے چلو. آپ کے دائیں طرف حضرت عباس ہے، بائیں طرف حضرت علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عباس چچا، علی چچا، ذات بھی دماد بھی. شان تو اپنی اپنی ہے نا جی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی شان صحابی رسول ہے، دوسری شان بنو عبد المطلب میں سے ہے، تیسری شان نبی کے داماد ہے، چوتھی شان خلافت راشدہ مؤودہ کے چوتھے تاجدار ہے، پانچویں شان مہاجر ہے، چھٹی شان کاتب وحی ہے. جہاں علی ہے وہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ امیر معاویہ کی کوئی شان نہیں تھی. ان کا اپنا ترازو ہے، ان کا اپنا ترازو. ان کی اپنی شان ہے، ان کی اپنی شان ہے. ان کا اپنا مقام ہے، ان کا اپنا مقام ہے. ایک واقعہ یاد آ گیا، سرگودا میں شیعہ عالم ہے جی مولانا محمد حسین ٹھکو. ٹھکو ایک قوم ہے، ٹھکو ایک قوم ہے، فضل آدمی ہے، برا آدمی ہے. میں اور مولانا اسماعیل محمدی ان کو ملنے چلے گئے. سرگودا میں گئے ہوئے تھے تو میں پروگرام پر گیا کہ بھائی یہ ساتھی ہے تو ان کو ملے. ٹھکو صاحب، اچھا اس وقت ان کی عمر ہے 80 سال، یہ آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے، 70-72 سال اس وقت بھی. یعنی کہ ایک لطیف پہلے بات لیجیے. انہوں نے خیر بطور انسان ہمارا بڑا اکرام کیا، بٹھایا، کھانا وانا پوچھا اور بیٹھے، باتیں شروع ہو گئی. مجھے کہنے لگے کہ آپ کے مضامین جو ہر جگہ جاتے ہیں نا اور پڑھتا رہتا ہوں،
آپ امیر شام کو بڑا اٹھاتے ہیں. امیر شام سے بڑا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، آپ ان کو بڑا اٹھاتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ میں بولنا اسماعیل محمدی بڑے حاضر جواب تھے. انہوں نے کہا کہ ہم ان کو اس لیے اٹھاتے ہیں کہ وہ شیعوں کے تیسرے امام تھے. آپ ٹھکو صاحب رہے ہیں تو آپ ہمارے کہاں سے امام جی؟ ہمارے نزدیک وہ صحابی تھے، آپ کے نزدیک تو امام تھے. اس لیے کہ علامہ باقر مجلسی نے لکھا ہے شان امامت میں، جب کوئی امام دنیا سے جاتا ہے جانے سے پہلے امامت اگلے امام میں منتقل کر دیتا ہے. تو علی نے سونپی حسن کو، حسن نے صلح کی معاویہ سے، تو معاویہ تیسرے امام بنے گا نہ بنے. تو اس کے بعد پھر ٹھکو صاحب نے رومال اٹھایا، کبھی یہاں سے پسینے پوچھتے تھے، کبھی یہاں سے پوچھتے تھے، پھر اسی پسینے میں ہی ہماری بہار ختم ہو گئی اور ابا بسا گئے. پتہ چلا سنی محبت صحابہ کی جس بنیاد پہ کھڑے ہیں وہ ریت کے ذرے نہیں، پتھر ہے. ہم نبی علیہ السلام کے کل کے کل صحابہ کا احترام کرتے ہیں، کل کے کل صحابہ کا ادب کرتے ہیں. کچھ انبیاء کو لے لینا، کچھ انبیاء کو چھوڑ دینا یہودیت ہے. کچھ انبیاء کو لے لینا، کچھ انبیاء کو چھوڑ دینا عیسائیت ہے. اور سارے انبیاء سے محبت کرنا اسلام کی تعلیمات ہے. ایسے ہی کچھ صحابہ کو لے لینا، کچھ کو چھوڑ دینا رافضیت ہے. کچھ کو لے لینا، کچھ کو چھوڑ دینا ناسبیت ہے. کچھ کو لے لینا، کچھ کو چھوڑ دینا خارجیت ہے. کل کے کل صحابہ کی تعظیم کرنا اہل سنت والجماعت. ہم تو کفن نہیں کہتے الحمدللہ، ہم تیری میری کی بات نہیں کرتے، ہم کوئی جمع تفریق نہیں کرتے، اور نہ ہی جمع تفریق کرنے کا ہمیں حق نے دیا. کل وعد اللہ حسنا کا تراز لگ گیا. جس نے ایمان کی حالت میں چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کیا اللہ نے اس پر جنت کی مہر لگا دی. پکی بات ہے. یہ بات میں نے اس لیے کہہ دی کہ یہ بے اعتدالی کا دور ہے، ڈاواڈول کرنے کے ذرائع، فکری جلغار. اور ہم سب نے انشاءاللہ جب یہاں سے فارغ ہو کے جانا ہے تو ہم نے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے. مجھے ایک اور بڑا قیمتی جملہ یاد آ گیا، میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کی نظر کر دوں. ایک مرتبہ علامہ خالد محمود صاحب فرمانے لگے ائمہ مساجد کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے. ادھر ہی جامع شفیع میں حضرت بیٹھے تھے، علماء ملنے کے لیے آئے، علامہ صاحب فرمانے لگے ائمہ مساجد کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے. تو علماء صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا حضرت نماز پڑھانا. فرمایا اور؟ کہتے جی جمعۃ المبارک پڑھانا. فرمایا اور؟ رمضان المبارک میں تراویح پڑھا دینا. فرمایا اور؟ نکاح پڑھا دینا، جنازے پڑھا دینا. فرمایا اور؟ اب ہمارا پیکج تو ختم ہو گیا تھا، ہم تو یہ کچھ کرتے ہیں نا، نماز پڑھا لی، نکاح پڑھا لیا، جنازہ پڑھا لیا، ڈیوٹی ختم. علامہ صاحب نے فرمایا نہیں، ائمہ مساجد کا کام ہے اللہ کی مخلوق کا ایمان بچانا. یہ بات آپ کو کتاب میں نہیں ملے گی. جو چیز صحبت میں ملتی ہے وہ کتابوں میں نہیں ملتی. اچھا جی، نبی کے کتنے صحابہ تھے جنہوں نے اصول شرعی پڑھی تھی؟ جی نور النوار تھے، کس چیز نے رنگ لگایا؟ صحبت یہ بنیادی چیز ہے. علم کے ساتھ صحبت، اپنے اساتذہ کی تربیت اور ان سے کچھ حاصل کرنا، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانا. تاریخ یہی کہتی ہے، اقوام عالم کی تاریخ یہی کہتی ہے، جس کو جب بھی بھاگ لگے صحبت سے لگے، اخلاص سے. صدیق اکبر فرماتے ہیں ادھر بات یاد ہے نہیں، ادھر حضرت عباس، ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑی عجیب بات لکھی تو فیصلہ عشریہ کے اندر حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ، خاندان شاہ ولی اللہ کا اتنا چمکتا، اتنا بڑا آفتاب، اتنی بڑی علم کی چوٹی، جس کی چوٹی کو دیکھ کر بڑوں بڑوں کی پگڑیوں کے بل کھل جاتے ہیں، مگر شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کی علم کی چوٹی نظر نہیں آتی. بڑی عجیب بات لکھی شاہ صاحب نے. شاہ صاحب فرماتے ہیں مجھے راز مل گیا جس پر نبوت کا ایک بازو بچھ جائے وہ عباس ہوتا ہے، جس پر دوسرا بازو بچھ جائے وہ علی ہوتا ہے، جس پر ساری نبوت بچھ جائے وہ ابو بکر صدیق ہوتا ہے. اللہ کی
صلی اللہ علیہ وسلم. محدثین کرام فرماتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی. ایک اور بات سنا تو یاد رہی، جب ہم موٹر وے میں سفر کرتے ہیں تو کبھی کبھار انٹرچینج سے نیچے اتر جاتے ہیں نا، تو ہم بھی تکلیف سے ذرا نیچے اتر جاتے ہیں. وہ بھی فائدہ نہیں ہوتا، وہ بھی فائدہ مند ہوتا ہے. علامہ خالد محمود صاحب سے پوچھا گیا، میں صاحب تھا ایک مرتبہ سیوان کے علاقہ میں، کہ یہ نعت خان جو ہے یہ پیسے لیتے ہیں، لینے چاہیے کہ نہیں؟ علامہ صاحب بڑے زیرت والے آدمی تھے، بصیرت والے آدمی تھے. فرمایا کہ دیوبندیوں کو لے لینے چاہیے، بریلوی نعت خانوں کو لینے چاہیے. بریلوی ہمارے دوست اہل سنت والجماعت کا. اچھا وہ بندہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ یہ پہلی طرف جواب سننے میں آ رہا ہے. فرمایا کہ بھائی بریلوی علماء کے نزدیک حضور حاضر ناظر ہے، جب حضور ہو تو پھر پیسوں کی طرف توجہ نہیں ہونی چاہیے. ان کے یہاں فکر ہے نا، اس فکر کے کتنے دلائل ہیں یہ الگ موضوع ہے، لیکن فکر تو ہے نا کہ حضور موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب حضور موجود ہو تو پھر پیسوں کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے. چونکہ جو بندیوں کا یہ خیال نہیں، ان کے لیے گنجائش ہے جی، ان کو لے لینا چاہیے. اللہ یہ ساتھی مسجد ہے نا، یہ بزرگ میں ساتھی پارک ہے. یہاں کسی زمانے میں عالم دین تھے مولانا منظور الحق. یہ دارالعلوم مدنیہ رسول پاک سبزدار کے جو شیخ الحدیث بانی ہے حضرت مولانا محبوب النبی صاحب، یہ ان کے بھتیجے ہیں مولانا منظور الحق صاحب. یہ بعد میں پھر انگلینڈ چلے گئے تھے مولانا منظور الحق. اچھا انگلینڈ کے اندر ایک مباحثہ ہو گیا علماء دیوبند کا اور علماء بریلوی کا. سانگل ہل کے اندر ایک بہت بڑے عالم تھے مولانا عنایت اللہ سانگلوی. علامہ خالد محمود صاحب کے ساتھ مناظرہ تھا، اور مولانا منظور الحق صاحب جو تھے وہ بھی علامہ خالد محمود کے ساتھ تھے رحمۃ اللہ علیہ. تو جب وہ علامہ خالد محمود صاحب کے دلائل سے مرعوب ہوئے نا مولانا عنایت اللہ، ان کو غصہ آ گیا. وہ کہنے لگے اور اگر میں جواب نہ دیتا تو میں اپنے پیو دے پنجابی تھے نا فیصلہ بات میں اپنے. اچھا یہ کہہ کے ان کے جو دانت تھے نا وہ تھے مصنوعی، جس طرح بعض حضرات کے دانت گر جاتے ہیں وہ کسی کے بالے تھے مصنوعی دانتوں کی. جب انہوں نے یہ بات کہی نا تو ان کے دانت گر گئے. بعض بات ہوتا ہے وہ گرفت نہیں ہوتی تو دانت گر پڑتے ہیں. علامہ خالد محمود صاحب نے دانت اٹھا دی. فرمایا بھائی باپ اللہ کی عطا ہے، اور جو باپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ میرا نہیں، یہ باپ کی توہین ہے کہ نہیں؟ لوگوں نے کہا ہے. فرمایا جو باپ کی توہین کرتا ہے اللہ اس کے سارے دانت نکال دیتا. تو آج کی نشست کا ہے کہ یہ عنوان بھی ہے، ادب نہیں چھوڑنا. ادب باپ کا ہو، ادب بھائی کا ہو، ادب استاد کا ہو، ادب مرشد کا ہو، ادب پیر کا ہو، ادب کسی غیر فکر کے عالم کا ہو، ادب کا دامن ہمیں نہیں چھوڑنا. انشاءاللہ بات اپنی کرنی ہے. پونے 200 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، فتنہ قادیانیت کی تردید کرنے میں، ان کو لتاڑنے میں علماء بر صغیر نے کوئی دقیقت فروغ گزار کی ہے؟ کوئی کسر چھوڑی ہے؟ لیکن کوئی تقریر سن لے، کوئی کتاب اٹھا لے، مرزا صاحب یہ کہتے ہیں، مرزا صاحب یہ کہتے ہیں، مرزا صاحب یہ کہتے ہیں. فرمایا اس کی نبوت کو لتاڑیں گے، مدعی نبوت کو، اس کی جھوٹی فکر کو لتاڑیں گے، دنیا کو بتائیں گے جھوٹا ہے، دجال ہے، لیکن بات پھر بھی ادب کے پیرانے کریں گے تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو. ادب اپنا راستہ خود بناتا ہے. میں آخری بات عرض کر رہا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صدیق اکبر کو محسوس ہوا حضور آ رہے ہیں. ادب کا تقاضا بھی یہی ہے، حضور آ گئے مسئلہ چھوڑ. یہ مسئلہ کس نے بتایا تھا صدیق کو؟ صحبت میں کہ بھئی جائے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو، سرکار آ گئے، کوئی مسئلے میں نہیں آ سکتا. تو صدیق اکبر نے نا پیچھے کھسکنے کی کوشش کی، پیچھے ہٹنے کی کوشش کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا نا
کہ صدیق اکبر پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے الہامی وحی پر مبنی الفاظ ارشاد فرمائے الا مکانک یا ابا بکر، الا مکانک یا ابا بکر، ابو بکر اپنی جگہ پہ ٹھہرے. کیا کہا؟ اپنی جگہ. حالانکہ جگہ ابو بکر کی نہیں تھی، جگہ تو حضور کی تھی. مولانا عظمت ایاد صاحب مجھے کہہ دیتے ہیں کہ آج میری جگہ آپ نماز پڑھیں. جگہ تو کی ہے. مولانا طاہر محمود صاحب کی مسجد میں جاتا ہوں کہ مجھے فرماتے ہیں کہ آج میری جگہ پہ آپ نماز پڑھیں. یہ نہیں فرمایا گیا کہ اپنی جگہ پہ. ان کو پتا ہے کہ مولوی قبضہ کر لیتے ہیں. دنیا کا اصول ہے نا کہ آج میری مسجد میں نماز پڑھا دیں، آج میرے مسلح میں آپ نماز پڑھا دیں. لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا ابو بکر میرے مسلح پہ ٹھہر. نہیں اللہ مکان کا یا ابا بکر، اپنی جگہ پہ. ابو بکر اپنی جگہ پہ ٹھہر. نبوت نے سارے مسئلے حل کر دیے. لڑنے جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. کوئی شیعہ سنی تفریق کے نام پر بکھیرا ڈالنے کی ضرورت نہیں. جو میرا ہے وہی صدیق ہے. صرف یہ میری نبوت میں شریک نہیں، بس باقی میرا سب کچھ صدیق ہے. میری مسجد صدیق کی ہے، میرا مصلی صدیق کا ہے، میری مسجد صدیق کی. اس لیے علامہ علی بن ابی طالب طبرسی نے اپنی کتاب مجموع البیان کے اندر بھی لکھا اور تفسیر کمی کے اندر علامہ علی بن ابراہیم کمی نے بھی لکھا کہ جب صحابہ کرام مسجد میں آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے اور نماز کا ٹائم ہوتا تھا ثم مقام علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہو جایا کرتے تھے، نماز کا اجازہ کرتے تھے. حضرت المسجدی مسجد میں حاضر ہوتے تھے. ثم صلی خلف ابی بکر، اور علی بھی صدیق کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرتے تھے. یہ محبت ہے کہ نفرت ہے؟ حضور کس سے لیتے ہیں؟ بس وہی پہ بات لے جا کے ختم کرتے ہیں. کس کو دیتے ہیں؟ ایک ذریعہ ہے لینے کا، ایک ذریعہ ہے دینے کا. نبی کے لینے کا ذریعہ، نبی کے دینے کا ذریعہ. جو وحی کا انکار کر دے وہ مسلمان، جو صحابہ کا انکار کر دے وہ مسلمان. پتہ چلا اللہ کو بھی ماننا پڑے گا، نبی کو بھی ماننا پڑے گا. دونوں ذرائع وحی اور صحابہ کو بھی ماننا پڑے گا. اس سارے سلسلے پہ ایمان ہوگا. اب ہمارا نام پڑے گا مومن، اب ہمارا نام پڑے گا اہل سنت والجماعت. اللہ پاک نے ادب کی تعلیم دی ہے. میں نے ایک آیت پڑھی تھی، بس اس کا ترجمہ سن لیں. اے ایمان والو راعینا مت کہا کرو. جب اللہ پاک ایمان فرما رہے تھے اے ایمان والو، کون بولا؟ اے ایمان والو راعینا مت کہا کرو. اگر راعینا کوئی غلط معنی پر مشتمل جملہ نہیں، قدیم عبرانی سیاحی زبان کا لفظ ہے. ہماری طرف متوجہ ہوجیے، ذرا بات کو دہرا دیجیے راعینا. لیکن چونکہ یہودیوں کی خباثت اللہ بھاپ گئے تھے، وہ کہتے تھے راعینا، آپ ہمارے چلا ہے حیا. صحابہ کہتے تھے راعینا، وہ کہتے تھے راعینا. تلفظ کے اندر بھی فرق تھا، نیت کے اندر بھی فرق تھا، لیکن اللہ نے صحابہ کے دلوں کو تھام لیا. اے صحابہ کی جماعت، اپنی لغت سے وہ لفظ نکال دو جس میں نبی کی بے ادبی کا شبہ ہو. لا تقولوا راعینا. صحابہ کہہ سکتے تھے نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تو بے گمان میں نہیں، ہم تو کہتے ہیں راعینا اس نقطہ نظر سے ہیں کہ ہماری طرف دیکھیے، توجہ فرمائیے، دوہرا دیجیے. ہمارا تو مقصد یہ ہے یہودیوں کی خباثت اپنی جگہ پہ، لیکن ہماری نیت تو ہمارے پاس ہے. فرمایا نہیں، یہ شان نبوت ہے. اللہ بتانا چاہتے ہیں نبی کا دماغ کہاں پہ ہوتا ہے، صحابہ کے دل کہاں پہ ہوتا ہے. نبی کے دماغ پہ خدا کا پہرا، صحابہ کے دلوں پر بھی خدا کا پہرا. نبی کے دماغ پہ ایمان رکھنے والے بھی اہل سنت والجماعت، اور صحابہ کے دلوں پر ایمان رکھنے والے بھی اہل سنت والجماعت. قلوبہم للتقوی. اس لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہیں کہا جاتا تھا آپ پڑھے ہیں کہ حضور پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پوچھنے والے کا مقصد تو یہی ہوتا تھا نا عمر کے اعتبار سے کون پڑھا ہے، آپ پڑھے ہیں کہ حضور پڑھے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جذبات سے مغلوب ہو کر جواب نہیں دیا.
ایک بات درمیان میں رہ گئی ہے کہ وہ سنا وہ میں نے نام لیا نا مولانا منظور الحق صاحب کا. ان کو میں محبت سے کہتا ہوں گجرا بی بی. بعض عورتیں ہوتی ہیں پتہ نہیں شاید ہمارے آج کے بھائی جانتے ہیں کہ نہیں, ان کا نام ہوتا تھا پھپے کٹنی. پھپے کٹنی جو ہے نا, تو پرانے بزرگوں سے صبح پوچھیے گا آپ نے کہ پھپے کٹنی کیسے کہتے ہیں. یہ ہماری نعت خان برادری کی پھپے کٹنی ہے. بہت پیار ماشاء اللہ کو سلامت رکھے. اور بھائی اس دور میں ہنس لینا, ہنسا لینا, محبت کا اظہار کر دینا, یہ بھی ہر ایک کا کام نہیں ہوتا. اللہ نے محبتوں کو سلامت رکھے. اچھا یہ جو شادی پارک کا علاقہ ہے نا, 1960 کے علاقہ میں زمانہ میں یہاں ایک مجلس ہو رہی تھی. ایک بہت بڑے لافظی عالم تھے مولانا بشیر انصاری, فاتح ٹیکسلا کہتے تھے ان کو. وہ تقریر کر رہے تھے اور تقریر کے دوران انہوں نے ایک فلسفہ بیان کیا اپنے مذہب کے مطابق. کہنے لگے کہ ایک لفظ ہے موت, دوسرا لفظ ہے زندگی. زندگی میں کتنے الفاظ ہیں؟ 5. زا, نون, دال, کاف, یا. اور موت میں کتنے حروف ہیں؟ میم, بو. یہی ہے نا. اب وہ پتہ کیا کرنے لگے, تھوڑا سا دماغ کو حاضر رکھیں, میں پھر بات ختم کرتا ہوں. ایک لفظ ہے زندگی, ایک لفظ ہے موت. موت کے اندر 5 حروف ہیں, زندگی کے اندر 5 حروف ہیں, اور موت کے اندر پتہ چلا پنجتن میں زندگی ہے, ثلاثہ میں موت ہے. ڈر لگے ہو ہمارا تکبیر, بلے بلے بلے, کیا بات ہے, کیا پختہ حل کر دیا علامہ صاحب نے. اچھا دور تھا, کچھ آپس میں تڑپتے, کوئی میل جول, کوئی محبت, کوئی تبادلہ خیال کرنے کے جذبات ہوتے تھے. یہ واقعہ خود علامہ خالد محمود صاحب نے مجھے سنایا تھا. فرمایا کہ میں شادی پارک کی مسجد میں بیٹھا تھا, میرے پاس 2 علماء آ گئے, مولانا منظور الحق صاحب, ایک اور عالم تھے. علامہ صاحب آپ بیٹھے ہو اور یہ حشر ہو رہا. علامہ صاحب نے کوئی بات نہیں, ہم چلتے ہیں مجلس میں. فرمایا کہ مجلس میں ہم چلے گئے. اب مولانا بشیر جو ہے اس نے مجھے پہچان لیا. علامہ خالد محمود صاحب آئے ہوئے. علامہ صاحب نے فرمایا کہ بات یہ ہے, مجھ تک جو بات پہنچی ہے نا وہ یہ پہنچی ہے کہ علامہ صاحب نے فرمایا ہے 5 تن میں زندگی ہے, ثلاثہ میں موت ہے. کیا انہوں نے ایسی فرمایا ہے؟ تو سب نے تائید کی کہ بالکل ابھی آپ کہہ رہے تھے پہلے, انہوں نے کہا ہے اور ٹھیک کہا ہے ہمارے مذہب کے مطابق. علامہ صاحب نے فرمایا بھائی دیکھو مولانا بشیر انصاری آپ کے مذہب کے مقتدا بننے کے لائق نہیں, کیونکہ انہوں نے اہل بیت کی توہین کی ہے. اب انہوں نے تو اپنی طرف سے تعظیم کی تھی, علامہ صاحب نے بات الٹ ڈال دی, توہین کی ہے. یہ توہین کیسے کی؟ اور کیا جی آپ نے بندے بندے سے سنا ہوگا موت برحق ہے, زندگی کا کی بھروسہ. علامہ خالد سبحان یہ سنتوں کا فیض ہے. اچھا اب سارے کہے ہاں جی بالکل بالکل. عوام بیچارے تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا جی, جن لائے گلی اتنے چلی. وہ پہلے مولانا بشیر کی باتیں سن رہے تھے, اب سارے ادھر متوجہ ہو گئے. علامہ صاحب نے فرمایا جی بندہ بندہ کہتا ہے نا موت برحق ہے, زندگی نے کی بھروسہ دی. تو مولانا بشیر کہہ رہے ہیں کہ ثلاثہ برحق ہے, 75 تک کی بھروسہ دی. ایسی علامہ صاحب فرمانے لگے کہ میں تو اپنی بات ڈال کے آ گیا, اگلی صبح پتہ چلا کہ مولانا بشیر کی فیس ہو گئی. تو نے میرا گھر کر دیا, بندہ ہمارے گھر میں گھس کے ہمیں کیوں مار گیا. میرے بھائیو ہم نے جن اسلاف کا نام لیا, وہ صحابہ ہوں, وہ فقہائے احناف ہوں, وہ محدثین دہلی ہوں, وہ اسلاف دارالعلوم ہوں, الحمدللہ جس کے قلم کھول لیں گے اپنی مثال آپ بتائیں. جس کی زندگی کو کھول لیں گے اپنی نظیر آپ نظر آئے گا. مانتے ہم سب کو ہیں, لیکن ہم نے
ہماری پہلی نسبت جو ہے نا وہ محدثین دہلی کے ساتھ ہے. اس کے بعد تیسری ہماری نسبت اسلاف دارالعلوم کے ساتھ. الحمدللہ ہماری نسبت ختم نبوت کے ساتھ ہو ہم تب بھی سر بلند. ہماری نسبت محبت صحابہ کے ساتھ ہو ہم تب بھی سر بلند. ہماری نسبت فقہائے احناف کے ساتھ ہو ہم تب بھی سر بلند. ہماری نسبت فقہائے اور خاندان دلی کے ساتھ ہو ہم تب بھی سر بلند. ہماری نسبت اسلاف دارالعلوم کے ساتھ ہو ہم تب بھی سر بلند. ان میں سے تھوڑا سا اگر آپ ادھر ادھر جانے کی کوشش کریں گے اللہ پاک اپنی نصرت کے دروازوں کو بند کر دیں گے. آج سارے دوست بند کریں انشاءاللہ. ہم نے آگے اپنی عملی زندگی میں ان چاروں نسبتوں کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا ہے. اپنے بڑوں کے ساتھ قائم رہنا ہے, اپنے اسلاف کے ساتھ قائم رہنا ہے. اللہ پاک اس گلشن کو آباد رکھے. اور میں آخر میں سلام محبت پیش کروں گا حضرت مولانا حافظ شاہ محمد صاحب رحمہ اللہ. ایک درویش بندہ, کوئی لچھدار تقریر نہیں, سادہ تقریر کرتے تھے نا. مشرف کے دور میں تقریر مشہور ہے استاد کی. پتہ نہیں اب میرے کو اس پر اچھی نہیں ہوگی. میں نے مشرف کے دور کی جو تقریر تھی نا حضرت مولانا شاہ محمد صاحب کی, یہ ہے سوئی ہے. سادہ سادہ باتیں, علاقائی لوگوں لینے کی باتیں, لیکن زبان سے بات نکلتی تھی اور دل میں اتر جاتی تھی. کہ کس چیز کا کمال تھا پتہ نہیں تھا, صحبت کا کمال تھا. آئیے دوستو ہم سارے عزم کریں انشاءاللہ ایک دوسرے کے حق میں دعا کریں گے. اللہ ہمیں تقوی کی زندگی بسر کرنے کی توفیق دے. اللہ ہمیں اپنے اسلاف کے نقوش پا پر چلنے کی توفیق دے. اللہ ہمیں ہر اس عمل سے بچائے جس میں ریا کا شیبہ ہو, جس میں کسی فتنے کی طرف جھکاؤ کا شیبہ ہو. نہیں, جو لکیر ہمیں بڑے دے گئے انشاءاللہ ہم اسی پر چلیں گے, خود بھی چمکائیں گے, دوسروں کو بھی چمکائیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا